میرے چچا اسٹیٹ بینک میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے. یہ سن 1980 کی دہائی کا ذکر ہے. ان کے ایک دوست تھے سریش کمار. وہ بھی اسٹیٹ بینک میں ایک بہت ہی اعلیٰ عہدے پہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے. میرے چچا گلشن اقبال میں رہتے تھے تو سریش کمار صاحب نے چاہا کہ وہ بھی گلشن اقبال میں مکان لے لیں. اس سے پہلے وہ کسی اپارٹمنٹ میں رہا کرتے تھے. تو انہوں نے گلشن اقبال میں ایک اچھا 240 گز کا ایک بنگلہ خریدا اور اچھی لوکیشن تھی. لوگ پڑھے لکھے تھے آس پاس. ظاہر ہے 80 کی دہائی میں گلشن ایک ابھرتا ہوا علاقہ تھا. وہ وہاں شفٹ ہو گئے. پہلے ہی ہفتے کے دوران ایک دن صبح جب دروازہ کھولتے ہیں تو گائے کی اوجڑی پڑی ہوئی ملتی ہے ان کو. اور اس کے بعد یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. کبھی گائے کی سری پڑی ہوتی ہے, کبھی آنتیں, کبھی خون کے دھبے, کبھی دروازے پہ کوئی کراس کا نشان لگا کے جا رہا ہے. یعنی گلشن اقبال اس دہائی میں جبکہ ایک بہت ہی صاف ستھری پبلک وہاں رہا کرتی تھی, اپارٹمنٹ بلڈنگز بھی نہیں تھیں آس پاس, لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ ایک ہندو کو اپنے محلے میں برداشت نہیں کر پا رہے تھے. حالانکہ ایک ڈائیورسٹی ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان میں ہر قوم کے لوگ ہیں, ہر مذہب کے لوگ ہیں. اگر ایک ہندو میں اتنی پاور ہے, اتنی طاقت ہے, اتنا پیسہ ہے کہ وہ گلشن اقبال میں مکان لے سکتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے. ہمارے برابر میں اگر ایک ہندو رہے تو اس میں کیا حرج ہے. لیکن وہ شخص ایک سال اس گھر میں آزادی سے نہ رہ سکا اور بالآخر اپنے بچوں کے ساتھ وہ لکشمی بلڈنگ ادھر ادھر جو بھی جہاں ہندو آبادی کے اپارٹمنٹ سے وہاں چلا گیا. تو یہ ہمارے یہ معاشرتی کردار ہے جس پہ ہمیں جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. اور اس کی ایک ایکسٹریم مثال آپ کو آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے جب اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے. مجھے عمران خان سے 10,000 اختلافات ہیں اور میں ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. لیکن اگر کوئی کام صحیح ہے تو صحیح کہنے کی بھی جرات رکھتا ہوں. کسی بھی وجہ سے کوئی بھی اس کی پولیٹیکل اس میں آئیڈیا ہو یا کچھ بھی ہو, لیکن اگر ایک کام ہو رہا ہے کہ اسلام آباد میں ایک مندر بنایا جا رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کو پرابلم کیا ہے. ایک 3,000 کی آبادی تقریباً اسلام آباد اس کے اطراف میں ہندوؤں کی ہے. ساتھ میں نیپال کا کونسلیٹ جنرل وہاں ہے, انڈیا کا ہائی کمشنر وہاں پر ہے, اور ملائیشیا کا وہاں پر ہے جس میں بہت سارے ہندو کام کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کی ایمبیسیوں میں بھی بہت سے ہندو کام کرتے ہوں گے. تو کیا اسلام آباد میں ایک ہندو مذہب کی عبادتگاہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگر ہو تو اس پہ مسلمانوں کے دین کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا مندر بن جانے سے مسلمان نماز پڑھنے کے بجائے مندر میں جا کے پوجا کرنی شروع کر دیں گے؟ میرا خیال ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف تعصب ہے, وہ ہمارا ذہنی اور دلی ہمارا جو عصبیت ہے ہمارے اندر دوسرے مذاہب کے حوالے سے. جو کوئی دوسرا کرتا ہے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے. ہندوستان میں جہاں پر اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے تو ابھی ہم مظاہرے شروع کر دیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ہندوستان کے اندر بامبے میں محمد علی روڈ پر, مدراس میں برما بازار میں, کلکتہ میں میدان میں, بنگلور میں لال گارڈن میں, اور اس کے علاوہ دلی میں جامع مسجد میں جمعے کی نماز کا ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ روڈ کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے. سڑکیں ساری بند ہو جاتی ہیں, ٹریفک بند ہو جاتا ہے. مودی کی حکومت آج آئی ہے, کل چلی جائے گی, وہ بھی اس کو بند نہیں کر سکا ہے. دلی کے اندر جب جمعے کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس کے اطراف میں 2 اسکوائر کلومیٹر میں ٹریفک بند ہو جاتا ہے کہ جمعہ مسجد ہے, جمعہ مسجد میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے. وہ تو جمعہ مسجد کہتے ہیں وہاں کے لوگ. تو لوگ آپ کے ساتھ یہ سب کریں تو یہ ہمارا حق ہے. اور ہمارے ہاں اگر کوئی مندر بنا رہا ہو, ان کی ایک پرسپیکٹ جو آبادی ہے, پروپورشنل آبادی ہے, ان کے حساب سے ایک اگر مندر وہاں بن جائے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کون سا عالیشان مندر بن رہا ہے کہ جامع مسجد دلی کی طرح یعنی پورا ہندوستان کے اندر دلی میں ہندو ہیں لیکن مسلمانوں کی مسجد کے مینار کھڑے ہوئے ہیں. ایسا تو نہیں ہو رہا تھا نا. ایک چھوٹا سا مندر 10 کروڑ روپے میں کیا بنتا ہے آج کل؟ 10 کروڑ روپے کی گرانٹ دی تھی, وہ بھی آدھا عمران خان کے چمچے جو انتہائی کرپٹ ہیں وہ آدھے سے زیادہ کھا جاتے. 2 کروڑ کے اندر ایک 4 دیواری تیار ہونی تھی. لیکن اس سے ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہمارے بارے میں لوگوں کے, غیر ممالک میں لوگوں کے جو اندازے ہیں, جو ہمارے بارے میں سوچتے ہیں, وہ چیز کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, یہاں پر مسلمان چرچ خرید لیتے ہیں. چرچ بک رہے ہوتے ہیں, چرچ نہیں چل رہے ہوتے, ان کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہوتے, وہ مسلمانوں کو بھیج دیتے ہیں, مسلمان چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیتے ہیں. کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا یہ میرے گھر کے سامنے چرچ تھا, یہ مسجد کیوں بن گیا. کتنی نمازیں ہم جا کے چرچوں میں پڑھتے ہیں, کتنے دفعہ میلاد کے جلسے ہم چرچ میں اور ان کے جو ریلیجیس گراؤنڈز ان میں کرتے ہیں. تو ہمارے اندر اتنا دل بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی پرابلم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے جہاں کی, ساری دنیا کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہو, اس کی امت اتنی تنگ نظر ہو.
اتنا مندر بننے سے ان کے ایمان اتنا کمزور ہے ہمارا. اور اگر سیاسی طور پر یہ سب کام ہو رہا ہے، جیسے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلم لیگ خواف جو کہ ایک زمانے میں پورے پاکستان میں حاکم پارٹی تھی، اس کا ایک اہم ممبر جو ہے اور پنجاب اسمبلی کا اسپیکر، وہ یہ کہے کہ جی نہیں بننی چاہیے مسجد. مولانا فضل الرحمان پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں وہ، لیکن یہ ان کی تنگ نظری ہے. جماعت اسلامی کا تو خیر پتہ ہی ہے، وہ فسادی جماعت ہے. تو یہ کہاں کا، اور ہمارے عام افسوس کی بات ہے جو نئی جنریشن جس کو زیادہ ماڈریٹ ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری تعلیم میں، ہمارے علم میں، ہمارے اساتذہ میں، ہمارے انسٹیٹیوشن میں، ہمارے اداروں میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کمی ضرور موجود ہے جو ہمیں بتدریج زوال کی جانب لے کے جا رہی ہے. تو اس طرح تو بہت مشکلات ہوں گی. آپ اگر یہ مندر نہ بنا جس کو انٹرنیشنل اہمیت حاصل ہو چکی ہے، آپ یقین کریں کہ ہندوستان میں اس کے بدلے میں 500 مساجد نہیں بن سکیں گی. اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر بھی اب وہاں کی جو سٹی کونسل ہیں، سٹی کے میئرز ہیں، وہ بھی ایک دفعہ سوالیہ نشان ضرور ہم ہمارے اوپر لگائیں گے اور سوال پوچھ بھی لیں گے ہم سے کہ بھائی تم لوگ تو مسجدیں بننے نہیں دیتے، اب یہاں کیا کیوں مسجد بنا رہے ہو ہماری جگہ پہ. تو جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی غلط کر رہے ہیں. اس مندر کا اگر پلاٹ الاٹڈ ہے، کسی نے بھی کرا ہو، نواز شریف نے کیا ہو یا کسی نے کیا ہو، اگر ہے لیا ہے پلاٹ، اس پہ مندر کو بن جانے دیں. مندر پہ آپ نہ جائیں، کوئی کسی پہ مندر جانے پہ پابندی نہیں ہے. آپ خالی مری سے لے کے نتھیا گلی تک آئیں، راستے میں 3 چرچ آتے ہیں، ویران پڑے، کوئی آج تک توڑ پھوڑ نہیں ہوتی. تو مطلب یہ ہے کہ خواہ مخواہ ایک مسائل کو پیدا کیا جا رہا ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ رکھنا چاہیے کہ سری نگر میں بھی ہندو رہتے ہیں. کشمیر جس کو آپ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، جو کہ آلریڈی لگتا ہے فروخت کیا جا چکا ہے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے آپ پرابلم پیدا کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے جو لوگ اس قسم کی حماقتیں کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں اور پاکستان کو اسلام کے خلاف بنانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اقلیتوں کو ان کے پورے حقوق دینے چاہیے، کیونکہ ٹیکس وہ بھی دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ ایمانداری سے ٹیکس دیتے ہوں. ہمارے اندر تو 2 نمبری بہت زیادہ ہے.